أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بزرگان اور ملت، دوستداران، اس سے پہلے کہ صاحب کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کے سامان کے حوالے کیے جائیں، گزارش گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مقبورہ سیدہ حسن فاطمہ بنت سید علی انصر رضوی مرحوم کی روح کو احسان کریں۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ایک مرحومہ کے لیے، ایک مقبورہ کے لیے، ایک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز کے لیے، ایک خادمہ عزا کے لیے۔ جمع ہونے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں۔ مجلس کا عنوان کیا ہے؟ مجلس چہلم ہے، کس لیے ہے؟ ایصال ثواب کے لیے۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ایصال ثواب کر سکیں۔ ایصال ثواب یعنی کیا؟ یعنی ثواب پہنچانا اس مرحومہ اور مغفورہ کو، اس مرحومہ تک ثواب پہنچانا۔ یعنی ہمارے آنے کا اور جمع ہونے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس مرحومہ تک ثواب پہنچا سکیں، اس مرحومہ تک ثواب پہنچا سکیں۔ تو کیا ہمارا یہاں پر آنا ثواب کی ضمانت بنے گا؟ کیا ہماری سماعتیں ثواب کا ذریعہ بنیں گی؟ کیا یہ بیان ثواب کا ذریعہ بنے گا؟ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، ہماری پہچان تو یہی ہے، ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ ہمارا یہاں کے اوپر بیٹھنا ثواب کا ذریعہ ہے، ہماری یہ گفتگو ثواب کا ذریعہ ہے، ہماری یہ سماعتیں ثواب کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ یہ سنتے ہیں کہ کوئی مولانا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذکر سید الشہداء کرنا عبادت ہے، فرش عزا بچھانا عبادت ہے، عزا کے دوران شریک ہو جانا عبادت ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ عبارتیں جو حدیثوں میں نقل ہوئی ہیں اس کا وہ سہارا نہ لے رہا ہو، ممکن ہے وہ عربی میں آپ کے لیے وہ چیزیں بیان نہ کر رہا ہو، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ عین حقیقت ہے، وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ رسول کا فرمان ہے، وہ علی کا بیان ہے، وہ امام صادق کا کلمہ ہے، جو وہ آ کر آپ کے زمانے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں باتیں۔ یعنی یہ کہ جو کچھ ہم نے ابھی تک سنا ہے عزا کے سلسلے سے وہ کوئی لفاظی نہیں ہے بلکہ عین دین ہے، عین حقیقت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہمارا ماننا ہے کہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر کیونکہ عبادت ہے، لہذا اس عبادت کے ذریعے سے ہم اس کے جانب ثواب کو منتقل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ثواب کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ جب تک ہم اس فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ ذکر جاری ہے اور جب تک ہم سن رہے ہیں۔ بس جہاں اس فرش عزا سے ہم اٹھے یہ ثواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جہاں یہ گفتگو ختم ہوئی یہ ثواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق ہے فرش عزا سے۔
فرش اعضاء سے ہم اٹھ جائیں گے، یہ گفتگو ختم ہو جائے گی، ثواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ یہ سلسلہ دائمی ہو جائے؟ ایسا کام کیا کریں ہم کہ اس فرش اعضاء سے اٹھ تو جائیں، یہ گفتگو تمام تو ہو جائے، یہ سماعت ختم تو ہو جائے، لیکن یہ سلسلہ باقی رہے ثواب کا۔ تو ایسی چیز ہونی چاہیے۔ ایک مثال عرض کر رہا ہوں، صرف وہ مثال ہے، اس کو تطبیق دینے کی کوشش مت کریے گا، صرف سمجھانے کے لیے۔ اگر کوئی ٹیچر اپنے شاگردوں کو کوئی چیز تعلیم دے رہا ہوتا ہے تو اس کلاس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب جو چیز اس شاگرد نے سیکھی ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ سنے، بہت غور سے سن رہا تھا، بہت واہ واہ کر رہا تھا، بہت داد و تحسین سے نواز رہا تھا، اور جو پڑھ رہا تھا اس کا بھی حوصلہ بلند تھا کہ کیا پڑھ دیا میں نے، کہ کوئی مجمع میں خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ فرش اعضاء سے اٹھا تو نہ ذاکر کو آپ سے کوئی مطلب ہے، نہ آپ کو ذاکر کی باتوں سے کوئی مطلب ہے، دونوں ایک دوسرے سے بے خبر ہیں۔ نہ مجھے آپ سے کوئی لینا دینا ہے، نہ آپ کو مجھ سے کوئی لینا دینا، نہ میری باتوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ تو بتائیے کیا اس درس کا، اس کلاس کا، اس گفتگو کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ وہ کلاس کامیاب ہوتا ہے کہ جس کلاس کے پڑھنے والے پڑھی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کامیاب وہ بچہ ہوتا ہے جو استاد کی دی ہوئی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے، پھر آگے چل کر وہ کامیابی کے مراحل کو گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب یہ مرحلہ پیش آتا ہے تو اب ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جو استاد ہے وہ بھی فخر کر رہا ہوتا ہے، جو اسکول کا مینجمنٹ ہے وہ بھی نام لے رہا تھا بڑے فخریہ انداز سے، ارے اسے جانتے ہو جو میرے اسکول کا پڑھا ہوا بچہ ہے، اس کو پہچانتے ہو، اس کو میں نے پڑھایا تھا۔ تو نہیں، دونوں جانب سے لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اسکول بھی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بچہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم اور آپ اس فرش اعضاء پر آ کر اس مرحومہ تک ایصال ثواب کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے کو اگر باقی رکھنا ہے تو جو اس فرش اعضاء پر سیکھ لیا جائے اسے اپنی زندگی میں اپنا لیا جائے۔ جب زندگی میں وہ چیز آ جائے گی تب اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ فرش اعضاء سے انسان چلا جائے گا، لیکن جب ان باتوں کے اوپر عمل کرتا رہے گا، کیونکہ اس فرش اعضاء سے سیکھا تھا، اس مرحومہ کے طفیل نے سیکھا تھا، تو جب عمل کرے گا اس مرحومہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ طریقہ ہے اور یہ سلسلہ ہوتا ہے ایک دائمی ثواب کا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرحومہ کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے کچھ ایسا کر دیا جائے کہ ان سے ہمیشہ ثواب ملتا رہے۔ تو الگ الگ نوعیت ہوتی ہے، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز وقف کر دیا۔ مثال دے رہا ہوں، کیسے کہ کسی نے کوئی مسجد بنا دی، کسی نے امام بارگاہ بنا دیا، امام بارگاہ بن رہی تھی اس میں شرکت کر لی، مسجد بن رہی تھی اس میں شرکت کر لی، کس کے لیے؟ مرحومہ کے لیے، مرحوم کے لیے۔ تب اس سے کیا ہوگا کہ یہ ثواب جاریہ ہے، جب تک مسجد رہے گی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے، صرف ان باتوں کے اوپر عمل کر لیا جائے جو مجلس میں ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب ہمیشہ اس مرحومہ کو ملتا رہے۔ روایت کہتی ہے کہ لوگ دو طریقے کے ہوتے ہیں، انما الناس رجلان، لوگ دو طریقے کے ہوتے ہیں، مستریح بالموت، ہر انسان کو اس کائنات سے جانا ہے، کوئی انسان بچے گا نہیں۔ روایت کری انما الناس رجلان مستریح بالموت، دو طریقے کے لوگ ہوں گے۔ ایک مرنے والا وہ ہوگا کہ جب وہ مرے گا دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، صعوبتیں ہیں، سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں،
اس سے اسے نجات ملے گی، اس سے اسے راحت ملے گی. مستریح بالموت، اسے موت کے ذریعے سے آسانی ملے گی، راحت ملے گی. ایک اس موت کی، مرنے والے کی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اس کائنات سے جائے گا اسے راحت مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا. یقین رکھیں اس چیز کے اوپر کہ دنیا میں یعنی انسان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے خاص کر کے، وہ لوگ جو دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں، جیسے اپنی سادہ زبان میں دبنگئی سے رہتے ہیں دوسروں کو تکلیف میں ڈال کر، ان کے لیے اتنی عیش و عشرت کی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن مومن کے لیے نہیں. مومن کے لیے سختیوں کی جگہ ہے. مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. روایت کے فکرے ہیں، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت دشوار کام ہوتا ہے. ہر موڑ کے اوپر اسے دشمنوں سے نہیں اپنوں سے لڑنا پڑتا ہے. دشمنوں سے نہیں، اسے اپنوں سے لڑنا پڑتا ہے ہر موڑ کے اوپر. تو مومن کے لیے زندگی گزارنا بہت سخت کام ہے، لیکن موت اس کے لیے بہت آسان. موت اس کے لیے بہت آسان. تو ایک قسم یہ ہے کہ جب وہ جائے گا تو اسے راحت ملے گی دنیا کی مصیبتوں سے. لیکن ایک قسم موت کی وہ ہے کہ مستراح منہ، جب وہ اس کائنات سے جاتا ہے تو اسے نہیں آسانی ملتی ہے، لوگوں کو اس کے شر سے آسانی ملتی ہے، لوگوں کو چھٹکارا ملتا ہے. پوچھا گیا ارے فلاں صاحب مر گئے، بھلا ہوا کہ مر گئے. کسی کو محلے میں چین سے رہنے ہی نہیں دیتا تھا وہ بندہ، اچھا ہوا کہ چلا گیا. سنا ہوگا ہم نے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں سماج میں، معاشرے میں، کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو تو بھائی گیا بھلا ہوا کہ چلا گیا. سب کو تو تنگ کر رکھا تھا، سب کو تو اذیت دے رکھی تھی، سب کو تو پریشان کر رکھا تھا. لیکن بھلا ہو اس مومنہ کا کہ جب اس کائنات سے گئی تو ہر جاننے والے کی آنکھیں اشکبار ہیں. جو محبت علی میں شرشار ہوگا، جو ایمان میں ڈوبا ہوا ہوگا، جب وہ اس کائنات سے جائے گا تو نہ تنہا اس کے محلے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے چاہنے والے، اس کے جاننے والے غمزدہ ہوں گے، بلکہ روایت کہتی ہے کہ جب وہ جانے لگے گا تو کبھی علی آئیں گے، کبھی فاطمہ آئے گی، کبھی حسن آئیں گے، کبھی حسین آئیں گے، کبھی خود ختمی مرتبہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اس موت کو اپنانا ہے. یہ موت ہمیں چاہیے. ہمیں ایسی موت نہیں چاہیے کہ جب ہم چلے جائیں تو لوگوں کو آسانی ہو. نہیں، ہم جائیں تو ہمیں آسانی ہو. ہم اس کائنات سے جائیں تو ہمیں آسانی ہو، نہیں کہ لوگوں کو. لہذا ہم نے یہ دیکھا اس ایک حدیث میں پیغام جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ سماج سے کٹ کر نہیں بلکہ سماج سے جڑ کے رہنا ہے. اسلام انفرادی دین نہیں ہے، بلکہ اسلام اجتماعی دین کا نام ہے. اسلام نے یہ نہیں خالی کہا ہے کہ نماز پڑھتے رہو بس. اسلام نے کہا یہ نہیں، اسلام نے کہا نماز قائم کرو. اسلام نے کیا کہا؟ نماز کو قائم کرو. یہ نہیں کہا کہ اپنے کمرے میں جاؤ اور نماز پڑھ لو بس. نہیں، کہا نماز قائم کرو، خود بھی اور جماعت کو بھی لے کر چلو. خود بھی اور جماعت کو بھی لے کر چلو. اسلام انفرادی دین ہے ہی نہیں. ہم نے غلط سمجھا ہے، ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا. اور میں کہوں گا کہ ہم جیسے لوگوں نے اسلام کو صحیح سے نہیں سمجھایا ہے. اسلام کو صحیح سے نہیں سمجھایا ہے. اسلام انفرادی دین نہیں ہے کہ میں صحیح ہو جاؤں بس، آپ صحیح ہو جائیں بس. لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یہ کہ بھائی مجھ سے کیا مطلب کہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے، فلاں سماج کا بندہ کیا کر رہا ہے، وہ انسان کیا کر، مجھ سے کیا کرنا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں بس. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، مجھے دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور یہ ہر دیندار اور بے دین انسان کی زبان کے اوپر یہ فکرہ ہوتا ہے.
غور کریے گا اپنی زندگی میں کہ یہ فقرہ ہماری زبانوں کے، مجھے میں ٹھیک ہو جاؤں دوسرے سے کیا لینا دینا مجھے، لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کہتا ہے تمہیں بھی صحیح ہونا ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ پورے سماج کو تمہیں صحیح کرنا ہے۔ سماج سے ہٹ کر تم نہیں ہو، تم سماج کا حصہ ہو، تم سماج کا حصہ ہو، اس لیے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سب کو لے کر چلو۔ ابھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ آپ کو اگر یہ لگ رہا ہو کہ پورا سماج برباد ہو جائے، بے دینی کی راہ پہ چلنے لگے اور میں ٹھیک رہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے یہ؟ بہت آسان سے زبان میں بولوں، ساری عورتیں بے حجاب ہو جائیں، ساری عورتیں ہمارے سماج کے بے حجاب ہو جائیں، اڑیان ہو جائیں، کیا ممکن ہے کہ پھر ہمارے گھر کی عورتیں بھی محفوظ رہیں گی؟ بھائی ایک کو دیکھیں گی، دو کو دیکھیں گی، تین کو دیکھیں گی، چار، پورا کا پورا سماج تو ویسے ہی ہے، پورا کا پورا معاشرہ تو ویسے ہی ہے۔ اب اسے خود بھی لباس پہنتے ہوئے حیا آئے گی۔ اسلام کہہ رہا ہے سماج کا تم حصہ ہو، سماج سے الگ ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے ہو، لہذا اگر تمہیں بہتر زندگی گزارنی ہے تو بہتر سماج بنانا پڑے گا۔ خدا نہیں آئے گا سماج کو بنانے کے لیے، دین سماج کو نہیں بنائے گا، نبی سماج کو نہیں بنا پائیں گے، بلکہ سماج ہے جو سماج کو بنائے گا۔ ہم اور آپ جو سماج کا حصہ ہے، ہم سماج کو بہتر بنائیں گے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو سماج بہتر بنے گا۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ خدا بنا دے گا تو ہم بن جائیں گے، تو خدا نے نہ بنایا ہے نہ بنائے گا، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے، دین کی فکر ہے، اسلام کی فکر ہے، تو ہمیں خود قدم بڑھانا پڑے گا۔ سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرو گے، خدا تمہاری مدد کر تمہارے سماج کو بہتر بنا دے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کیا کیا جائے؟ کیا ایسا کریں کہ وہ پہلی موت ہمیں حاصل ہو، وہ دوسری موت ہمیں نصیب نہ ہو؟ اللہ نہ کرے کسی بھی انسان کو وہ موت آئے کہ دنیا بھی جو ہے وہ گئی اور اس کے بعد آخرت بھی ناس ہوئی۔ کہ دنیا میں جو زندگی میں جو دشواریاں تھی وہ تو تھی ہی، اور اس کے بعد جب مر گئے تو ہر انسان جو ہے وہ غلط اور گری ہوئی نگاہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہمیں وہ موت چاہیے جس کے لیے آواز دی گئی کہ مستریح، جو ہمارے لیے راحت کا سبب بن رہی۔ کیا کریں ایسا کہ جس کی وجہ سے ہمیں موت آئے تو وہ والی موت آئے کہ ہمیں راحت ملے۔ کجددی ایمان والولایا، ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو مضبوط کریں، ولایت کو مضبوط کریں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، جتنی ولایت مضبوط ہوتی جائے گی، اتنا ہماری جو موت ہوگی وہ راحت میں تبدیل ہوگی۔ لہذا ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے صاحبان ایمان ہیں وہ موت کے متمنی نظر آتے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں وہ موت کے متمنی نظر آتے ہیں، انہیں موت ڈراتی نہیں ہے بلکہ وہ موت سے عاشق ہوا کرتے ہیں۔ لہذا کبھی ہم قاسم سلیمانی صاحب کو دیکھتے ہیں، کبھی حسن نصر اللہ کو دیکھتے ہیں، کبھی خامنائی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرنے کی چاہت رکھتے تھے۔ ہم نے یہ پورا واقعہ دیکھا جو ابھی ہوا، ہماری یعنی ہم بہت خوش نصیب افراد ہیں کہ جو ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ایسے لیڈر موجود ہیں۔ یقین رکھیں، یعنی ہماری خوش قسمتی ہے، ایسے لیڈر کا ہونا ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ ورنہ شیعت کو کون پہچانتا تھا؟ خمینی صاحب کے انقلاب سے پہلے شیعت کو کون پہچانتا تھا دنیا میں؟ کتنے لوگ جانتے تھے؟ محلے کے لوگوں میں ہماری گفتگو ہو جائے اس میں ہماری بڑائی نہیں ہے، دنیا میں ہماری گفتگو ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ جانتے تھے؟ لیکن جب خمینی جیسا با ایمان انسان انقلاب لے کر آتا ہے
اتنا تنہا اس کا ذکر ہوتا ہے بلکہ اس کے دین کا، اس کے مذہب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے، یہ کس کا پیروکار ہے۔ امام کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے زینت بننا، میرے لیے رسوائی کا سبب نہ بننا۔ خمینی نے بتایا ہے کہ کیسے زندگی گزارو گے تو اپنے وقت کے امام کے لیے زینت کا سبب بنو گے، کہ جب تمہارے ذکر کے ذریعے سے تمہارے امام کے بارے میں لوگ سوال کرنے لگے تو سمجھ جانا تم نے علی کی سیرت کے اوپر زندگی گزاری ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جب جا رہے ہیں، میں ایک بات عرض کروں خامنہ ای صاحب کے سلسلے سے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بندہ اسے شہید کر دیا گیا، لیکن جب ہم پورے واقعات کو نظر میں رکھتے ہیں نا، ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نہیں بھیا، اس نے اسے مارا نہیں گیا ہے، اس نے اس وقت اس شہادت کا انتخاب کیا تھا۔ آپ بتائیں، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے یا امام نے اس شہادت کا انتخاب کیا تھا؟ امام کو شہید کیا گیا یا امام نے اس شہادت کا انتخاب کیا؟ ہم جب غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے اس شہادت کا انتخاب کیا تھا۔ حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن حسین کو یہ بھی پتا تھا کہ اس شہادت کے بعد دین کا کیا ہونے والا ہے۔ امام کو معلوم تھا کہ یہاں پر جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ دشواریاں، یہ مشکلات، یہ سختیاں پیش آنے والی ہیں، ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، ہمارے ہاتھ کے اوپر ہمارے 6 مہینے بچے کو شہید کر، ساری سختیاں پتا تھی۔ پھر امام نے انتخاب کیا کہ اگر یہ قربانی دے دوں گا تو یہ سختیاں تو میرے حصے میں آئے گی، لیکن جو دین کو 4 چاند لگاؤں گا اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ جو دین کو 4 چاند لگاؤں گا اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ یعنی دین کو امام حسین علیہ السلام نے زندگی دینے کے لیے اپنی حیات کا خاتمہ کیا ہے، اپنی حیات کا خاتمہ کیا تاکہ دین کو زندگی دی جائے۔ خامنہ ای صاحب نے یہ موت چنی ہے۔ یقین رکھے کہ اگر اس جنگ میں خامنہ ای صاحب شہید نہ ہوتے تو یہ جنگ اس لیول پہ جاتی نہیں، اس جنگ کا یہ رخ ہوتا ہی نہیں، یہ جنگ واپس سے روک لی جاتی۔ انہیں پتا تھا کہ اب اگر ہمیں حق اور باطل میں انتخاب کرنا ہوگا تو ہم انتخاب کریں گے حق کا۔ جب ہم حق کا انتخاب کر کے اپنا خون اس راہ میں بہا دیں گے تو دنیا دیکھے گی کہ حق کس جانب ہے۔ دنیا کو حق کی طرف موڑنے کے لیے، باطل کے خلاف حق کا ساتھ دینے کے لیے خامنہ ای جیسے لیڈر اپنا خون بہاتے ہیں، تب جا کر پوری دنیا حق کی طرف دار ہوتی ہے، باطل کے ساتھ آرائی کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ موت تو آنی ہے، سب کو آنی ہے۔ ہمیں موت وہ چاہیے جس سے ہمیں راحت ملے، دوسروں کو نہیں، دوسروں کو نہیں بلکہ مجھے راحت مل جائے۔ اس کے لیے فکرے ہیں روایت کے کہ جدد الایمان والولایہ، ایمان اور ولایت کو مضبوط کر لو، وہی موت حاصل ہوگی، کہ جہاں کے اوپر کبھی علی آئیں گے، کبھی حسن آئیں گے، کبھی حسین آئیں گے۔ موت تو آنی ہے، موت سے فرار نہیں۔ اور یہ وہ واحد حقیقت ہے، موت یہ واحد حقیقت ہے کہ جس کا آج تک اس کائنات میں کوئی انکار نہیں کر پایا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ دین کے منکر ہو جاتے ہیں، اسلام کے منکر ہو جاتے ہیں، قرآن کے منکر ہو جاتے ہیں، ایمان کے منکر ہو جاتے ہیں،
रसूल के मुनकिर हो जाते हैं, और हद ये है कि लोग खुदा के भी मुनकिर हो जाते हैं। हर चीज का इनकार होते हुए देखा गया है, लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। खालिक मौत और हयात ने मौत और हयात को इस अंदाज में खल्क किया है, इस अंदाज में बनाया। आवाज दी, खलकल मौत वल हयात, मैंने मौत और हयात को खल्क किया है। इसका खालिक, इसका मालिक मैं हूं। मैं जानता हूं किसको कब जिंदगी देनी है, किसको मौत देनी है। खालिक मालिक मैं हूं। उसने मौत को ऐसा बना दिया है कि लोग खुदा के तो मुनकिर हो सकते हैं, लेकिन उसकी बनाई हुई चीज का इनकार नहीं कर सकते हैं। मौत का कोई इनकार नहीं, लिहाजा मौत हकीकी है, मौत सबको आनी है, इससे बचा नहीं जा सकता है। तो हमारे लिए जरूरी यह है कि हम इंतखाब करें कि हमें इस दुनिया से कैसे जाना है, किस तरीके से हम यहां से जाएं कि लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए रहमत बने, खुद के लिए राहत बने, आसानी बने। कुछ चीजें होती हैं जिससे बचना नामुमकिन होता है। मिसाल के तौर उनकी फितरत होती है, उन्हें परवरदिगार ने उसको बनाई ऐसे होता है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आग है, आग का काम क्या है? जलाना। आग जला देगी। अगर आग फुलावर हो और उसमें आप कोई चीज डाल दीजिए और ये दुआ करिए नहीं न जले, मुमकिन है? ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई आग का काम जलाना है, आग में आप कुछ भी डालोगे वो जल जाएगी। पानी में कोई भारी चीज डालिएगा तो क्या वो तैरेगी? नहीं, वो डूब जाएगी। उसकी खासियत ये, उसकी फितरत ये है, डूब जाएगी वो चीज। लेकिन हम दुनिया वालों से अगर पूछेंगे तो शायद दुनिया वालों का जवाब ये हो, लेकिन हमारा जवाब, जिसको तारीख पता है, जिसे इस्लाम पता है, जिसे कुरान के बारे में नॉलेज है, उसका नजरिया इन लोगों से बिल्कुल अलग होता है। हम देखते हैं कि कुछ चीजें मुस्तस्ना होती हैं। सारी आगों का काम है जला देना, लेकिन जब इब्राहिम जैसा बंदा आग के हवाले किया जाता है तो आग गुलजार हो जाती है। क्यों? आग की तो फितरत भी जला देना, तो जलाया क्यों नहीं? आग का काम जलाना है, लेकिन जलाने की ताकत और कुदरत कौन देगा? वो खुदा बंदे मुताल है। वो खुदा है, वो खुदा चाहेगा तो आग जलाएगी, वो खुदा नहीं चाहेगा तो आग जला नहीं सकती है। खुदा नहीं चाहेगा तो आग जला नहीं सकती है। पानी का काम क्या है? पानी में कोई चीज डाल दीजिए क्या तो वो डूब जाएगी। अगर किसी को तैरना नहीं आता, इंसान है, तो तब भी वो डूब जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जनाब यूसुफ को कुएं में डाल दिया जाता है, लेकिन जनाब यूसुफ सलामती के साथ कुएं से बाहर आ जाते हैं। तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। ये तजदीद ईमान, यानी हमारा ईमान इस अंदाज में होना चाहिए कि हमें खुदा के ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमें जब खुदा के ऊपर भरोसा हो जाएगा तो आग होगी लेकिन अपना काम नहीं कर पाएगी, पानी होगा लेकिन अपनी फितरत के ऊपर अमल नहीं कर पाएगा। हम ये देखते हैं कि जो साहिब ईमान होता है वो मौत से टकरा जाता है। मौत का काम यह है कि इंसान को नाबूद कर दे, लेकिन जो मोमिन होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका जिक्र जब तक ये दुनिया रहती है बाकी रह जाता है। एक सवाल पड़े पर मोहम्मद वाले। तो अजीजों, इंसान जब इस कायनात से जाएगा तो वो बहुत सी चीजों को विरासत में छोड़ के जा सकता है, लेकिन उस विरासत का कोई मतलब नहीं होता है। लिहाजा रिवायत कहती है कि इंसान जो इस कायनात से जा रहा है वो सबसे बेहतरीन चीज जो विरासत के उन्वान से छोड़ के जा सकता है उसका नाम है अदब। उसका नाम है अदब। अदब वो चीज है जो इंसान विरासत में छोड़कर जा सकता है। हम और आप जिस मरहुमा के इसाले सवाब के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, उनकी सिलसिले से मैं तो बहुत ज्यादा उनके साथ मुलाकात मेरी है नहीं, बहुत ही कम मुख्तसर से वक्त के लिए मुलाकात है, लेकिन जो अभी इस दौरान में मैंने उनके बारे में जो सुना है उससे जो मुझे महसूस हुआ, जो समझ में आया, वो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि उस खातून के अंदर अदब बहुत था। उस खातून के अंदर अदब बहुत था और उसने विरासत में
ادب منتقل کیا ہے، اس کے اندر صلہ رحم پایا جاتا تھا، اس کے اندر صلہ رحم پایا جاتا۔ صلہ رحم کے حوالے سے ایک حدیث ہے، رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اضمن لی، تم میرے لیے ضمانت لو، دو چیزوں کی میرے لیے ضمانت لو، میں رسول تمہارے لیے تین چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ تم دو چیزوں کی میرے لیے ضمانت لو، میں تمہارے لیے تین چیزوں کی ضمانت لوں گا۔ کس چیز کی ضمانت لینے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے یعنی یہ بہت ہی ہلکے انداز میں ہم اور آپ سنتے ہیں کہ رسول نے یہ بات کہہ دی۔ رسول کی شخصیت جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر کوئی بینک والا کسی چیز کی ضمانت لے لیتا ہے، ایک بینک ہے، آپ نے میں آپ کے لیے یہ ضمانت لیتا ہوں، یا کوئی پاورفل انسان جو ہے وہ آئے اور آپ کی طرف سے ضمانت لے لے، تو آپ کو اس کی ضمانت پر کتنا اعتماد ہوتا ہے؟ ارے بڑے فلاں بینک نے جو ضمانت دی ہے، فلاں انسان نے ضمانت دی ہے۔ لیکن جب ہم رسول کی بات کرتے ہیں، رسول کہتے ہیں کہ میں ضمانت لے رہا ہوں، تو بہت ہی یعنی ہم جان بوجھ کے یہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اتنا عادی ہو چکا ہے ہمارے لیے، یہ اتنا معمولی ہو چکا ہے کہ بہت آسانی سے سن کے گزر جاتے ہیں۔ رسول کہہ رہے ہیں میں ضمانت لے رہا ہوں۔ جانتے ہیں کون شخصیت؟ یہ وہ انسان ہے کہ کفار مکہ بھی جس کی رسالت کا اقرار تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی امانت کے جو ہے وہ مرید تھے، اس کے امین ہونے کا اقرار ہر کوئی کرتا تھا۔ ایک شخص آتا ہے اور ابو لہب سے کہتا ہے کہ ابو لہب یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری نظر میں رسول امین ہے؟ ابو لہب دشمنی تو پتا ہے نا کتنی زیادہ تھی اس کی دشمنی رسول سے، رسول کا رشتہ دار ہے، بہت کھلی دشمنی تھی اس کی رسول کے ساتھ۔ لیکن جب آنے والے نے آ کے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا تم رسول کو امین مانتے ہو؟ کہا ہاں رسول امین ہے۔ یعنی وہ انسان جو دشمن ہے وہ بھی اس کے امانت کا مرید ہے، تو کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کہا اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں لاتا ایمان نہیں لاتے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، لیکن اس کے امانت کے اوپر مجھے یقین ہے۔ تو وہ رسول جس کی امانت کے اوپر، جس کی ضمانت کے اوپر، جس کی امین ہونے کے اوپر خود ابو لہب جیسے دشمن کو اقرار ہو، ہمیں اور آپ کو کتنا اقرار ہونا چاہیے، کتنا یقین ہونا چاہیے، کتنا ایمان ہونا چاہیے۔ کہہ رہے کہ دو چیزیں کرو تو تین چیزیں ایکسل واقع اگر محمد والے محمد۔ صلۃ الارحام، ایک چیز صلہ رحم کرو، دوسری چیز بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دائمی ثواب پہنچے تو جو سن رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے بس، تو یہ دائمی ثواب ہوگا اس مرحومہ کے لیے۔ صلہ رحم کرو اور والدین کے ساتھ یہ بہت اہم چیز ہے، اور جو ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ افسوس ہے اس چیز کے اوپر کہ صلہ رحم ہمارے سماج اور معاشرے سے دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ والدین کا احترام ختم، جتنا زیادہ انسان ایجوکیٹ ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ والدین کے احترام میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اتنا ہی ادب میں کمی آتی جا رہی ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں صلہ رحم کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس خاتون کی یہی خاصیت تھی کہ اس نے صلہ رحم کو اپنی زندگی کا ماحصل بنا لیا تھا۔ ہر کوئی جس سے بھی میں مل رہا تھا وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ یہ واحد عورت ایسی ہے جسے ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جو لوگوں کو جوڑنے میں کام کرتی تھی، لوگوں کو کبھی توڑا نہیں اس نے۔ عورت کی ذات اور فطرت سے بعید ہوتی ہے یہ چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو اس کام کے لیے نہیں اس کام کے لیے بنایا، نہیں، پروردگار عالم نے عورت کو محبت کا سرچشمہ بنایا ہوا ہے، اس کا کام ہے جوڑنا، لیکن وہ اپنی محبت کے سرچشمے کے خلاف کام انجام دیتی ہے جب وہ لوگوں کو توڑنے کا کام کرتی ہے۔ وہ اس
فطرت کے خلاف کام انجام دیتی ہے. پروردگار عالم کی جو سفارش ہے، نبی کی جو سفارش ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو جوڑو. مرحومہ کے لیے میں نے سنا کہ یہ وہ واحد عورت ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے، چاہے وہ ان کے دیور ہوں، ان کے جیب ہوں، ان کے بھانجے ہوں، ان کے بھتیجے ہوں، ان کے دوسرے رشتے دار ہوں. میں نے سب کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ یہ وہ عورت تھی کہ جس نے ہم سب کو جوڑ رکھا ہے، اور اس کے جانے سے ہر انسان غمزدہ ہے. ہر انسان غمزدہ ہے. صلہ رحم وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر اتنی قوت پیدا کر دیتی ہے کہ جانے والا چلا جاتا ہے لیکن اس کی یادیں انسان کے ذہنوں میں باقی رہ جاتی ہیں. انسان نہیں بھولتا، اس کے احسان کو نہیں بھولے گا، اس کے ہر کیے گئے کاموں کو ہمیشہ یاد رکھے گا، ہمیشہ یاد رکھے گا. تو عزیزوں، رسول ضمانت دے رہے ہیں صلہ رحم کرو. بس آخری کچھ باتیں اور رحمت تمام. صلہ رحم کرو اور والدین کے ساتھ نہیں کرو. تو آپ کیا دیں گے اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ سنیں کیا ملے گا؟ کثرت المال، مال کی کثرت ہوگی. یہ ساری چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں. جو اس گھر سے وابستہ ہے وہ اس چیز کو محسوس کریں گے، جو اس گھر والے کو جانتے ہیں وہ محسوس کر لیں گے اس چیز. کثرت المال، ممکن ہے کہ ایک زمانے میں سختیوں میں ہم نے زندگی گزاری ہو، لیکن اگر ہم نے صلہ رحم کیا تو نبی آ کر آواز دے رہے ہیں کہ کثرت المال، تمہارے مال میں کثرت عطا کروں گا. ہوا یا نہیں ہوا یہ اس کے گھر والے بتائیں گے، اس کے جاننے والے بتائیں گے، اس کے ماننے والے بتائیں گے. کثرت الاولاد، اولاد میں کثرت عطا کریں گے تاکہ تمہارا نام ہمیشہ باقی رہے، چلتا رہے. کیونکہ تم نے جو کام کیا ہے اس کا بدل یہی ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام باقی رہے، تمہارا کام باقی رہے. والمحبت فی العشیرہ، بہت اہم بات ہے. والمحبت فی العشیرہ، اہل خانوادہ تم سے محبت کریں گے. والمحبت فی العشیرہ، خاندان والے تم سے محبت کریں گے اگر تم نے صلہ رحم کی. آپ نے دیکھا ہے کہ قطع رحم کرنے والے سے کوئی ملنا چاہتا ہو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جو انسان کسی کو صحیح طریقے سے سلام نہ کرتا ہو کوئی انسان اس کو پلٹ کر سلام کرے؟ نہیں. جو انسان قطع رحم کرتا ہے انسان زندگی میں اس سے اپنے تعلقات ختم کر لیتا ہے. مرنے کے بعد تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنا، لیکن جو انسان صلہ رحم کرتا ہے زندگی میں بھی لوگ اس سے ملنے کے متمنی ہوا کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہنے کی تمنا کیا کرتے ہیں. تو پروردگار عالم کے نبی نے آ کر ضمانت کی ہے صلہ رحم کرو گے تو کثرت مال بھی ہوگی، کثرت اولاد بھی ہوگی، خاندان میں تمہاری محبت بھی ہوگی. ایک صلوات پڑھے اگر محمد و آل محمد. بس آخری بات، وراثت میں اگر کوئی چیز چھوڑی جا سکتی ہے تو وہ ادب ہے. ادب اتنی اہم شے کا نام ہے جسے ہم ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو یہ سکھا دیا جائے کہ جب وہ صبح اٹھے تو گڈ مارننگ کہہ لے، سونے سے پہلے گڈ نائٹ کہہ دے، جانے لگے تو. یہ ادب نہیں ہے، یہ دنیاوی ادب ہے. یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا. حقیقی ادب کچھ اور ہے. ادب کی اہمیت کے اوپر ایک حدیث بہت تیزی کے ساتھ. ادب کی اہمیت کیا جانتے ہیں؟ ادب کی اہمیت یہ ہے کہ فرماتے ہیں معصوم کہ اگر زندگی میں صرف 2 دن بچے ہو، صرف 2 دن، تو ایک دن ادب کو سیکھو اور دوسرے دن بادب زندگی گزار لو. زندگی کو صرف 2 دن بچے ہیں، ایک دن ادب کو سیکھنے میں لگا دو
اور دوسرے دن باادب زندگی گزار لو. یہ ادب کی اہمیت ہے. اگر انسان باادب زندگی گزار لے گا تو بے ادبوں کی پوری زندگی سے جو اس نے 60 سال 70 سال 90 سال گزاری ہے اس کے اوپر اس کی ایک دن کی زندگی بھاری پڑ جائے گی. یہ ادب کی اہمیت ہے. لہذا ہم یہ بہت ہی آسان کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کروں ادب اور بے ادب کے درمیان میں فرق کیا ہے. کہ اگر انسان باادب ہو جائے تو لجا میں فرس حسینی پر ہاتھ رکھنے کے بعد بھی حر سے حر علیہ السلام بن جاتا ہے. لیکن اگر انسان بے ادب ہوتا ہے تو رسول کے جوار میں اسے دفن بھی کر دیا جائے تب بھی وہ نعرے بھی رہا کرتا ہے. یہ ادب اور بے ادب میں فرق ہے. باادب زندگی گزارو گے تو ایک سجدہ بھی کر لو گے تو تمہاری نجات کا ضامن بن جائے گا. بے ادب زندگی گزارو گے تو حج بھی کرتے رہو گے, پوری زندگی سجدے میں بھی گزارو گے تو سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. تو ادب وراثت میں چھوڑ کے جانا ہے. ہمیں اور آپ کو باادب زندگی گزارے. حقیقی ادب کیا ہے؟ حقیقی ادب یہ ہے کہ انسان کو قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھا دیا جائے, انسان کو نبی کا عاشق بنا دیا جائے. ادب یہ ہے. حقیقی ادب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے انسان کو نبی کی آل کا گرویدہ بنا دیا جائے. یہ حقیقی ادب ہے. یہ 3 ادب اپنے بچوں کو سکھا دو, باقی سارے ادب یہ نبی کی آل اور قرآن انہیں خود بخود سکھا دیں گے. جو انسان نبی سے محبت کرے گا, جو انسان نبی کی آل سے محبت کرے گا, جو انسان قرآن کو پڑھے گا, جو انسان فرش اعضاء پر آ رہا ہوگا, جو انسان قرآن کو پڑھ رہا ہوگا اور جب اس کے سامنے یہ آیتیں آئیں گی لہما جناح الذل بالرحمہ کہ اپنے شانوں کو رحمت کے ساتھ جھکا دو اپنے والدین کے سامنے. جب وہ قرآن کو پڑھے گا جس میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے جب گفتگو کرنا تو بہت نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہیں جھڑکنا نہیں. عزیزوں, جب فرش اعضاء سے نبی کی آل سے قرآن سے یہ باتیں ہم سنیں گے پڑھیں گے تو کیا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے والدین کے سامنے جائیں تو انہیں جھڑک دیں, ان سے بدتمیزی سے پیش آئے. نہیں, یہ ادب یہ ہے کہ ہم قرآن کا عاشق بنا دے اپنے بچوں کو, نبی کا عاشق بنا دے, نبی کی آل کا عاشق بنا دے. یہ دنیا کے سارے آداب اس قرآن کے ذریعے سے, نبی کے ذریعے سے, آل کے ذریعے سے سیکھ جائیں گے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے. صلہ رحم کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا جو اس عورت کا خاصہ تھا. اللہ بی بی زہرا کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے. بی بی زینب کے سفرے کے اوپر انہیں مہمان قرار دے. اس عزاداری کے صدقے میں کہ جس کی انہوں نے ہمیشہ لاج رکھی, اس کے صدقے میں پروردگار عالم ہمیشہ ان کے قبر کے اوپر فرشتوں کا نزول کرے, ان کی قبر کو نورانی رکھے. عزیزوں, صلہ رحم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے جس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی زہرا کی زندگی میں بھی یہ عمل بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے, بہت زیادہ. اور وہ تو شہزادی ہیں, ان کی زندگی میں اس سے بلکہ ایک درجہ آگے کے بھی مراحل ملتے ہیں. میں نے اس مرحومے کے لیے یہ باتیں جو عرض کی ہیں میں نے لوگوں سے سنا ہے, یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھی. یقینی معنوں میں ایک سچا انسان اور سچا مومن انسان اگر کوئی ہوگا وہ ایسے ہی ہونا چاہیے
कि जो अपने मौला की, अपनी शहजादी की बताई हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतार दे। वरना बातें तो बहुत लोग किया करते हैं, बातें तो बहुत से लोग सुनते हैं। सच्चा मोमिन वो होगा, सच्ची मोमिना वो होगी जो अपने आइडियल की बातों को अपनी जिंदगी में अपना ले। लिहाजा हम ये देखते हैं कि बीबी ज़हरा की जिंदगी में मिलता है कि बीबी ज़हरा जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती थी तो कभी अपने लिए दुआ नहीं करती थी। दुआ में सबसे पहली दुआ अपने पड़ोसियों के लिए हुआ करती थी। पड़ोसियों के लिए, अपने घर के बाहर वाले लोगों के लिए। हमें और आपको अपनी शहजादी से सीख लेनी है। हम हमेशा ये नहीं कर सकते कि मुझे अपने आप से मतलब होना चाहिए। नहीं, यकीन रखें कि अगर मोहल्ले में कोई इंसान भूखा सो जाए तो हमारा इमाम हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये यकीन रखें। घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोहल्ले में अगर कोई भूखा सो जाए तो इमाम माफ नहीं करेंगे। हम ये सोचते हैं कि हमारा पेट भर जाए बस बात खत्म हो जाएगी। नहीं, मोहल्ले, कहीं घर की बात ही नहीं कर रहे हैं, मोहल्ले में न कोई सोने पाए भूखा, तो इसका मतलब ये कि हमें देखना है कि हमारे आस पड़ोस में कौन रह रहे हैं, कैसी हालात में, किस मुश्किलात में, उनकी मुश्किलात में उनका सहारा बनना है। अजीजों, बीबी ज़हरा का ये खासा था, क्योंकि ये एक औरत के ईसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा उसी उन्वान से बीबी ज़हरा की ही मुसीबत पड़ी जाए। अल्लाहु अकबर। जो औरत अपने पड़ोसियों के लिए दर्दमंद हो, जो औरत अपने पड़ोसियों के लिए इतनी फिक्रमंद हो कि हर नमाज में पहले पड़ोसियों के लिए दुआ करे। असरे लाते मम्मा हमारे लिए दुआ नहीं करेगी, आवाज देती है अलजार सुम्मतदार, पहले पड़ोसी फिर उसके बाद घर वाले। लेकिन हाय, इधर नबी का इंतकाल होता है, इधर ज़हरा यतीम होती है, और उसके बाद उन्हीं पड़ोसियों का आलम यह है कि ज़हरा के घर पे चूल्हा नहीं डला। लेकिन कोई नहीं है जिस ज़हरा को दिलासा देने के लिए आए। अल्लाह अकबर। मदीने का दस्तूर यह था कि मदीने में 3 दिन तक जिसके घर में मिट्टी उगी थी उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। अभी 3 दिन नहीं हुए थे, एक मर्तबा मदीने वालों ने क्या देखा कि ज़हरा के घर से धुआं उठ रहा है। लोगों में चिमगोइयां शुरू हो गई है। नहीं, बेटी को क्या होगा, इसका बाप 3 दिन नहीं हुआ पड़े हुए, लेकिन इसके घर का चूल्हा जला दिया। लोग दौड़े हुए आए, क्या देखते हैं कि यहाँ पर चूल्हा नहीं बल्कि ज़हरा का दिल जलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीब मुसीबत है जनाब ज़हरा की, अजीब मुसीबत। वो औरत जो हमेशा लोगों के बारे में सोचा कर रही थी, उसका घर जला दिया गया। लोगों को खबर तक न हुई, लोगों को खबर तक न हुई। अल्लाह अकबर। रिवायत कहती है कि मर्तबा जनाब ज़हरा का सिर्फ दर नहीं जलाया गया, ये लोग इतने शकी थे, कहते हैं कि रिवायत के जिक्र है कि मर्तबा मलूने ने दरवाजे को धक्का दिया। ज़हरा जिगर गोश नबी कौड़ी पे तारीख कितने को पता रात लिख दिया, तो जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया गया, ज़हरा दरवाजे के पीछे दब गई। लोग दरवाजे के ऊपर से गुजर गए। अब जो ज़हरा दरवाजे के नीचे गई तो आवाज या जिंदा तो जिंदा तो आवाज जिंदा तो मेरा
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जवाब कहती है कि एक मर्तबा ये सारी मुसीबतों को नहीं पढ़ूंगा, वो कुछ मुसीबतें जो अली का दर्द है, जिसने अली जैसे साबिर इंसान को रोने के ऊपर मजबूर कर दिया। वो अली जो अभी तक अपने बच्चों को ये दिलासा दे रहा था कि रोना नहीं, तुम्हारी माँ की वसीयत है अहले मदीना। वो औरत जो अभी तक जब तक बाहयात थी तो लोगों के लिए दुआ करती थी, लेकिन जब जा रही है तो क्या सिफारिश करके जा रही है? मदीने वालों को खबर न करना, रात की तन्हाई मुझे दर्द कर देगा, गुस्ल रात की तन्हाई में देना, तपन रात की तन्हाई में देना, तपन रात की तन्हाई में देना। अरे फातिमा, अरे जब तक बाहयात थी इन्हीं को दुआ करती थी। अरे क्या हो गया? अजब नहीं आवाज, अरे इन लोगों ने फातिमा के जिगर को पारा कर दिया है। अरे इन लोगों ने मेरे अली को बहुत बताया है, मैंने देखा है कि मेरा अली ने सलाम करता था, लेकिन ये लोग अली को जवाब करके देते थे। अरे मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरा जनाजे में शामिल हो। जो तारीख कहती है एक मर्तबा जनाब अमीर कायनात ने अपने बच्चों को आवाज दी कि देखो रोना नहीं, तुम्हारी माँ जरूर गई है, लेकिन अगर रोना चाहते भी हो तो आवाज बाहर न जाने पाए। अजब मरहला है इस अहले खाना के ऊपर, जब भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसके ऊपर रोने पर पाबंदी लगा दी जाती है, चाहे वो मदीना हो या वो करबला हो। मदीने में हम आज तीनों को जिम्मेदारी कर रहे थे, लेकिन करबला में जब भी कोई तमाशे लगाता था, कोई तालियां मारता। अजरकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। हाँ अजीजों, लीजिए एक मर्तबा तारीख कहती जो अली अभी तक वो मुसीबत आप महसूस करें कि जिसने अली को रोने के ऊपर मजबूर कर दिया। रिवायत कहती है कि जो अली अभी तक अपने बच्चों को दिलासा दे रहा था कि रोना नहीं, बाहर वालों के पता नहीं चलना चाहिए, एक मर्तबा मुस्लिम बैठे देते अली आवाज देते हैं गजब हो गया। सलमान बोला बच्चे को समझा रहे थे क्या हो गया, इतनी तेजी के साथ इतनी बुलंद आवाज में चिल्ला कर सलमान तुझे नहीं पता? अरे निकलता था, ने अली को बताया नहीं। अली अरे फातिमा से बताती है, वो नहीं चाहती थी तुम्हें भी तकलीफ देकर जाए। रिवायत के फिक्र है, कफन दे दिया गया, कफन दे दिया गया, जनाजा तैयार हो गया, बस जहमत तमाम, जनाजा तैयार हो गया, शौहर को पुरसा दे, बच्चों को पुरसा दे, घर के तमाम अहले खाला को पुरसा दे, जहमत तमाम। अजीजों एक मर्तबा जनाजा तैयार हो गया, अली ने आवाज दी ज़हन आगे बढ़ो, अपने माँ से रुखसत ले लो। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ो, अपने माँ से रुखसत ले लो। हसनैन को आवाज दी, हसनैन आगे बढ़ो, अपनी माँ से रुखसत ले लो। दोनों बच्चे एक जगह के ऊपर खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते, आवाज दी अरे अपने माँ से रुखसत ले लो। मासूमियत के साथ दोनों बच्चे जब तक अम्मा न बुलाएंगी हम माँ के करीब न जाएंगे। अजीब मोहब्बत की बातों पे बंदे का मन टूट गए। अरे अपनी माँ से रुखसत बोलो, अरे जिब्राइल गाड़े चले आए, अरे अली बच्चों को रुखसत करो, अरे अल्लाह आसमान में कोहराम बचा हुआ है, अरे हमने देखा करबला के मैदान में, अरे हुसैन ज़ीर के ज़मीन को आना चाहते हैं, कोई नहीं है जो हुसैन का संभालने के रखे। एक दुखियारी माँ अपना दामन फैला कर बैठ गई, ऐ मेरे अल्लाह आओ तुम्हें अपनी माँ
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے دنیا مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تمام علماء کرام مناظر کرام کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مظلومین جہاں کہیں بھی ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ظالمین کو نیست و نابود اور مظلومین کو فتح و کامرانی عطا فرما۔ پالنے والے اس مجلس کے طفیل میں مرحومہ کے درجات کو بلند فرما۔ مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین